ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں مانور الطاف. چھوٹی سی پیاری سی بچی ہیں, اور مانور کی ناظرین آواز کے تو ہم ویسے ہی شیدائی ہیں, لیکن آج مانور ایک اور خاص چیز کرنے جا رہی ہیں, وہ نعتیہ کلام پیش کریں گی, اور اس میں تو پھر ظاہر ہے ایک اور ہی اثر ہوگا. مانور کیا سنائیں گی؟ میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام آپ کو سناؤں گی. آئی ہوپ یو ول لائک اٹ. ضرور آغاز کیجیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے, سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب ہم ذرا ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کی طرف چلتے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اور اب جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور ان کے صفات کے حوالے سے, اور کچھ یہ بات بھی کریں گے کہ انہوں نے ہمارے معاشرے میں جو خواتین کے لیے ایک رتبہ مقرر کر دیا, وہ رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیا تھا اور آج کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر خالد صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ, اور آپ کو بھی آج کا دن بہت مبارک ہو.
سر یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ ان کی جو صفات تھیں اس میں جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ ہر نبی کی ایک ایک خصوصیت ان میں ایک مجموعہ بن کے سامنے آئے وہ ہمارے، اور ظاہر ہے ان کا جو خواتین کے ساتھ برتاؤ تھا وہ تو بہترین تھا دنیا میں، اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی خواتین کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ تھی اور کس طرح کی ہینڈلنگ تھی، اور جن مثالوں سے آپ سب سے زیادہ انسپائر ہوئے وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ہمدردی اور انسان کے معاملات میں حد درجے جس کو کہتے ہیں نا سینسٹیو ہونا، ان کے معاملات میں ان کی پریشانیوں میں تکالیف میں شریک ہونے کا جذبہ رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ خواتین کے معاملے میں چونکہ معاشرے میں اکثر معاشروں میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، عرب کے معاشرے میں بھی زیادتیاں ہوا کرتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ وہ جو بھی طبقات وہاں زیادہ پسے ہوئے تھے، مجبور تھے، جیسے غلام ہیں، ان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ وہ غیر معمولی رویہ اختیار فرمایا کہ جس سے ان کا جو مقام تھا معاشرے میں وہ بلند ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو معاشرے میں باقی جو طبقات ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو برابر محسوس کیا۔ آپ نے ہدایات فرمائی، بہت سمجھاتے تھے آپ مردوں کو کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کریں، ایسی ایسی خوبصورت مثالوں کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کہ عورت کا مزاج مرد سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں اسی کی وجہ سے، اس کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ایک غلط فہمی مشہور ہو گئی۔ آپ نے پسلی کی مثال دی کہ جیسے انسانی جسم میں پسلی کا ایک رول ہوتا ہے، ویسے ہی ہر انسان کا معاشرے میں ایک رول ہے جس کے لیے اللہ نے اس کا مزاج بنایا۔ تو خواتین کا ایک مزاج ہے، ان کی ایک شخصیت ہے، ان کی اللہ نے الگ سے ایک فطرت بنائی ہے جس کو سامنے رکھ کر تمہیں ان سے معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ خواتین باقاعدہ مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، مسجد نبوی میں ان کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ مقرر تھا، نماز ہوتی تھی، وہ پیچھے کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ بات تو اللہ نے پہلے سے ہی اپنی سنت میں طے کر لی کہ حج، عمرہ وغیرہ سب میں خواتین بھی شریک ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں جو آپ نے طریقہ اختیار کیا انصاف کا، عدل کا، آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل بہتر کرتے ہیں، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں جس شخص کی گھر والیاں اس بات کی گواہی دیں کہ وہ اعلیٰ ترین کردار کے انسان تھے، اور ان میں سے ایک ایک آپ کی خوبیوں، آپ کی بے مثال شخصیت کے بارے میں ایسی بات کرتی تھیں کہ ان کو گویا کہ اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ، سلوک اختیار کیا کہ جس سے معلوم ہوا کہ اگر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا کہ آپ کے بیٹے بڑے نہ ہو پائے، اللہ کا فیصلہ تھا، تو بیٹیوں کے ساتھ آپ نے غیر معمولی محبت، شفقت کا رویہ اختیار فرمایا۔ تو خواتین کو آپ نے جو مقام، جو حوصلہ دیا، اس کے بعد یہ معلوم ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک جو دونوں کے درمیان ایک فرق ہونا چاہیے، شرم اور حیا کا، جس کو کہ ملحوظ رکھ کر ظاہر ہے کہ معاشرے میں ایک اچھا کردار وہ ادا کر سکتی ہیں۔ ان سب معاملات میں حضور نے ان کو انکریج کیا۔ ماں کا جو کردار، ماں کا جو رول، اس کا مقام، مرتبہ بیان کیا، وہ تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اس صراط مستقیم سے ہٹے کیسے؟ وہ جو ایک رول تھا جو خواتین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا، اور جیسے ابھی آپ نے مسجد کی مثال دی کہ وہ مسجد جو تھی، وہ جتنا ہی مسجد کا تعلق مردوں سے تھا اتنا ہی عورتوں کا بھی تعلق مسجد سے تھا، تو ہم نے کہاں غلطی کی؟
ویسا میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ اس معاملے میں غلطی ہم سے ہوئی ہے. قرآن مجید کو تدبر کے بغیر پڑھنے کی وجہ سے. یہ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ میں ایک اوور سمپلیفائڈ بات کر رہا ہوں، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دین کو سمجھتا ہے اور بیان کرتا ہے، جیسے ابھی آپ مجھے موقع دے رہے ہیں دین کو بیان کرنے کا، تو بعض اوقات انسان کو جب یہ موقع ملتا ہے تو آدمی اپنے جوش میں ایسی زوردار گفتگو کرتا ہے، جذباتی گفتگو کرتا ہے، جس سے دوسرے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دلائل، سچائی، حقیقت کیا ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی. ہمارے ہاں لوگوں نے دین کے معاملے میں عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور اس کی روشنی میں سیرت کو دیکھنے کا طریقہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد چونکہ وہ سوالات اٹھنے ہی رک گئے، جیسے کہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خواتین بے تکلف آتی تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حج و عمرے میں وہ اسی طرح سے بھرپور شرکت کرتی ہیں جیسے مرد کرتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو خواتین مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سوال کرنا، دین کے بارے میں گفتگو کرنا یہ ختم ہو گیا. سو انفارچونیٹلی ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں پر موجود ہیں. اور ایک اور بھی مجھے بات کہنے دیجئے، ہماری دین میں دلچسپی تو کم ہو گئی نا. اب وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو اس پر آواز بلند کر سکتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ ایسے ہی رہنے دو بھائی، زیادہ اس معاملے میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، جیسے اس کو چلنے دو. ویسے بھی ہماری کون سی خاص دلچسپی ہے، ہم نے تو اپنی بزنس کرنی ہے، اپنی سیاست کرنی ہے، اپنے دوسرے کام کرنے ہیں. دینی طبقے کو نہ ہی چھیڑو تو اچھا. صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے وہ جوش میں، جذبات میں آ کر ایسی باتیں کی کہ وہ جو پھر ریشنل آرگیومنٹس تھے وہ کہیں کھو گئے. وہ جو تھا نا وہ نان انڈرسٹینڈنگ بھی، اگر کسی کوئی کم علم ہے ظاہر ہے، اب وہ ظاہر اسکالر سے ہی پوچھے گا کہ بھائی مجھے یہ نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں، تو اس میں پھر ہر قسم کے سوال آ سکتے ہیں. تو اس کے سوالوں کو ہم نے ویلکم کرنا چھوڑ دیا. ہم نے کہا بھائی تم تو گستاخی کر رہے ہو یا تم بہت ہی ایک الگ لائن پہ چلے گئے، یہ بات نہ کرنا، تمہیں تو چھوڑیں گے نہیں. اچھا، ویسے ہی ڈرا دیتے ہیں ایک شخص کو جو پوچھنا چاہ رہا ہے، جو شاید اسلام میں شاید بہت زیادہ ایک مرتبہ اس کا ہو، اپنی طرف سے پریکٹسنگ بھی بڑا ہو، لیکن کوئی ایک بات ہے جو وہ پوچھنا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہی یہ نہ کرنا، یہ بات ادھر کر دی ہے، ادھر نہ جا کے مولویوں کے آگے کرنا، وہ تو پکڑ لیں گے تمہیں. تو وہ ڈرا ہی دیا ہم نے لوگوں کو سوال کرنے سے. میں آپ کو بتانے کروں کہ اس میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہر ویلیو، ہر مقصد کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس مقام سے اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیں کہ وہی سب چیز پر چھا جائے تو باقی سب چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں. اب یہ دیکھنا، شرم، حیا، ایک دوسرے کی عزت، احترام، یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن آپ اس کو بڑھا کر پورے معاشرے کے تمام اقدار کو اس کے نیچے دبا دیں تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ شاید ایک اچھی عورت مسلمان عورت کو ہوتی ہے جو نظر ہی نہ آئے. تو ہمارے ہاں اصل میں اس طرح کا تصور قائم کر کے اس کو اتنے زوردار جوشیلے طریقے سے بیان کیا گیا کہ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا اس میں سوال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سر وہ ہے نا، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو بس وہ ان کے حسن کرشمہ ساز نے جو چاہا کر دیا اور ہم بس یہاں بیٹھے ہوئے سوچتے رہے کہ یہ کیا ہوا. لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایسی واضح مثالیں موجود ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہیں اور جو خلفائے راشدین تھے ان کے بھی دور میں موجود تھی کہ خواتین کیا کیا بڑے کام کر رہی ہیں. غزوات بھی، اس کے علاوہ تجارت بھی، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن بھی، تمام چیزیں وہ کر رہی ہیں. اور آج ہم نے سوچ لیا کہ نہیں، بس تم نظر نہ آؤ. یہ ہم سے جو غلطی ہوئی اس پر بڑی پوچھ ہوگی ہماری، مجھے تو یہ لگتا ہے. بالکل ہوگی. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر ہے کہ وہ بہت سخت تھے. ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں وہ سخت تھے اور یہ ان کا تقویٰ تھا اور ان کا ایک خاص مزاج تھا. ان کے دور میں، دور خلافت میں، یہ مارکیٹ میں ایڈمنسٹریشن کے لیے انہوں نے خاتون کو اپوائنٹ کیا اور وہ جا کے دیکھتی تھیں قیمتیں ٹھیک جا رہی ہیں نہیں جا رہی، تم اس قیمت کو، اس پروڈکٹ کو زیادہ قیمت پر کیوں بیچ رہے ہو وغیرہ وغیرہ، وہ فیصلے کرتی تھیں. سو یہ جو ہمارے ہاں رویہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں دو باتوں پر زور دینا ہوگا. جی، ایک تو وہ لوگ کہ جو بات کرتے ہیں دین، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی عام آدمی کر سکتا ہے. دیکھیں
جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اسی کے مطابق سپلائی ہوتی ہے. درست. ایسا ہی ہے. لوگ کہیں گے جی کہ ہمیں جوشیلی تقریریں چاہیے تو جوشیلی تقریریں آ جائیں گی. لوگ کہیں گے ہمیں ناٹ انٹرسٹڈ, ہمیں آپ کی بات نہیں سنی, آپ ہمیں سمجھائیں, آپ ہمیں دلائل دیں, ہم آپ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں. تو ایک تو بیان کرنے والوں کے بارے میں یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے ان کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ آپ نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے, نہ کہ جذباتی طور پر چیزوں کو ہمیں ایسے ہمارے اندر ٹھوسا جائے کہ ہم مروب ہو جائے, ڈر جائیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ وہی بات جو ابھی آپ لوگ کر رہے تھے, سوال کریں کہ سر ویٹ اے منٹ, آپ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی, آپ کی آواز بھی اچھی ہے, آپ نے بڑے فلو میں گفتگو کی, 2-4 اشعار بھی سنا دیے, لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے, حج میں تو ایسا ہوتا ہے. تو سر ذرا پلیز محنت کر کے بات سمجھائیں. ہم بڑے چھوٹے ذہن کے ہیں لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں, دین کو سمجھنے کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جب رویہ عام ہوگا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. ابھی ایسا نہیں ہے. بالکل جی, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کے سوال کریں اور تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہ کے کریں. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کرنے والے کو بھی پتا ہو کہ میں سیکھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں, اور جواب دینے والے کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگلا سیکھنے کے لیے سوال. اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ تمیز اور تہذیب کے دائرے کے اندر ہر سوال ہو سکتا ہے. اصل میں ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ پوچھ لیا تو میں مارا جاؤں گا, کہیں لوگ میرے پیچھے نہ پڑیں. میرے ذہن میں سوال ہے, میں جاننا چاہتا ہوں, میں اپنے کہیے شیطانی وسوسوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں. آپ پلیز مجھے ہیلپ کریں. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے خالد ظہیر صاحب, آپ نے وقت نکالا اور بڑی امپورٹنٹ بات. اور یہاں سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہم سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام, کیا سٹیچر تھا اس وقت. اور ایک شخص آ کے ان کو مسجد میں غالباً یہ بات ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیں یا مجھے کچھ بتائیں, سمجھائیں, میرا ذہن مطلب خرافات کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور میں ایک کام ہے جو ممانعت ہے جس کی میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ادھر آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. انہوں نے اس کو کوئی مارا کٹائی اس قسم کی کوئی غصہ کوئی ان کو وہ نہیں آیا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہم کس شخصیت کی پیروی کر رہے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہے اور ان کا کیا کردار تھا, اور پھر ہم آگے سے جذباتی جوش میں اتنے ہی آ جاتے ہیں. ان کی مثالیں پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے بہت شدید, جہاں پر وہ غصہ کر سکتے تھے, شاید جائز بھی ہوتا تھا, تو بھی وہ خود کو کیسے روکتے تھے. اور خالد ظہیر صاحب اس پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا واقعہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں, وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا, آپ یہ سوچئے کہ جی مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دیں جی, تو آپ نے غصہ نہیں کیا, یہ فرمایا کہ اچھا تو تم جس سے یہ کرنا چاہتے ہو وہ تو کسی کی بہن ہے, تو تم اپنی بہن کے لیے چاہو گے؟ تو نہیں, ہرگز نہیں. تو وہ تو کسی کی بیٹی ہوگی, تم اپنی بیٹی کے لیے چاہو گے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرو؟ ہرگز نہیں. اسی طرح سے ایک دو اور رشتے آپ نے بیان فرمائے, اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا کی. صحابہ کرام جو موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ پاک دامن انسان اس کے بعد نہیں دیکھا, یعنی اتنا اثر ہوا اس کے اوپر. دوسری چیز, ایک عجیب واقعہ ہے, خیر واقعات ہوئے ہوں گے, ظاہر ہے رپورٹ کم ہوئے ہیں, کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, کین یو امیجن, اور ایک شخص آیا, اس نے کہا جی جناب میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں جمعے کے بعد چلا جاؤں گا, میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا. آپ اپنے ممبر سے خطبے کے اترے, اس کے سوالات کے جوابات دیے اور پھر اس کے بعد خطبہ جاری رکھا. یہ کریم النفسی تھی آپ کے اندر, یہ لوگوں کے اکوموڈیٹ کرنے کا جذبہ تھا. کاش کہ یہ ہمارے ہاں لوٹ آئے. بالکل, یہی دعا ہے, یہی دعا ہے. اسی دعا کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.